اور چونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ اتنی لوگوں کو جانے گا کیسے، اور فرمایا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اندھا دھند قوت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حکیم ہے، یہ میری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے تحت میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے ریزنز ہیں، کیا ریزن ہے؟ ضرورت قیامت۔ اس کے اوپر میں نے 3-4 جو ہے نا وہ پروگرام پہلے کر دیے ہیں قیامت کی حکمتوں کے اوپر۔ الخبیر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی نا آخرہ، تو یہ مت سوچو کہ اس کے پاس تمہارا ریکارڈ نہیں ہوگا، وہ تمہیں جانتا نہیں ہوگا، تمہارے افعال کا کام نہیں، جو تمہارے وسواس ہے نا، اب جس صورت پر ہم نے پہنچنا ہے، جس کا میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور کہیں وہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ کہیں بھی ہو وہ چیز لے آئے گا تمہارے سامنے، یہ ساری باتیں خبیر کے اندر ہے، آخرہ میں اس کا علم ہوگا۔ اب دیکھیں میں نے عرض کیا تھا مکی صورتوں کے اندر اس کی قدرت اور اس کا علم، اس جہان میں اس کی قدرت اور اس کا علم، اس لیے جو علم و قدرت والی آیات ہے، والی آیات کیا ہیں؟ ہزاروں آیات ہیں اس کے اوپر، ان کے اوپر تفکر تدبر، وہ بار بار کہتا ہے تذکر لعلکم تذکرون تتفکرون، بس ہم اس کا اتنا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اور جو فکر کرتے ہیں، جو زیادہ تدبر کا کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے اتنا فارغ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کے جو قیامت پر سوالات تھے، قدرت خداوندی اور علم خداوندی، ان کے جواب سنیے۔ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ سبحان اللہ، جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے۔ جائے زمین میں کیا؟ دو مطلب، ہم بیج بوجھتے ہیں زمین کے اندر، ملین بیج ہوتے ہیں، وہ فرماتا ہے میں ہر بیج کو جانتا ہوں، اور جب وہ نکلتا ہے تو ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ اور اگر اس کو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور وہ بعد والی آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو کیا مطلب نکلے گا کہ جو بلین ٹریلین زمین کے نیچے جائیں گے میں ان کو بھول نہیں جاؤں گا، اور جب وہ نکلیں گے تو میں ان کو بھولا ہوا نہیں ہوں گا۔ میرا علم کامل الخبیر وہو الحکیم الخبیر، خبیر کے ساتھ جوڑ کر، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جوڑ کر کے قرآن پڑھیں، حسن قرآن جو ہے وہ نکلتا نظر آتا ہے، اور قرآن اپنا حسن جو ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ حکیم یعلم ما، خبیر کے ساتھ یعلم، یہ تفسیر ہے خبیر کی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی وہ جانتا ہے زمین کے اندر کیا جاتا ہے اور باہر کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو چڑھ کر اس میں جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اترتا ہے ایک ایک قطرہ، ایک ایک رحمت، ملائکہ، بارش، احکام، ہر بندے کے لیے الگ، ہر مخلوق کے لیے الگ، وہ سب کا عالم ہے، وہ سب کا علیم ہے، وہ سب کا خبیر ہے۔ اور جو اوپر جائے، اوپر کیا کچھ جاتا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، انسانوں کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوپر جاتا ہے، انسانیت کی خدمت، عبادات اوپر جاتی ہے۔ اب وہ کہیں بھول نہیں جاتا کہ اس کا کس کی آئی ہے کس کی نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلیں جو ہیں یہ کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے قرآن کے اندر سورہ حامیم سجدہ میں وہ کہتے تھے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ تھا عقیدہ۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جب میں آیت پر آؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ آیت کیوں آئی ہے وہاں پر، میں کیا بتاؤں گا وہ آیت بتائے گی۔ نعوذ باللہ، میری زبان سے ہر وقت ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، میرا رب مجھے معاف فرمائے، کہ وہ آیت بتاتی ہے کہ وہ منکر تھے علم الہی کے، مانتے ہی نہیں تھے، ناقص مانتے تھے۔ اور ہمارے تمیون دوست کہتے ہیں کتابیں لکھی ہزاروں، نا اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، قدرت کے بارے میں، علم کے بارے میں، تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جو جاتا ہے اور وہ فرمایا وما یعرج، سب سے وہ باخبر ہے۔ اور آگے ہے وہو الرحیم الغفور، میرے پاس جو ترجمہ اس کا مطلب ہے، اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے،
بخشنے والا. مگر غفور جو لفظ ہے عام طور پر غفور الرحیم ہوتا ہے, اور یہاں الرحیم پہلے آیا ہے, غفور بعد میں آیا ہے. یعنی یہ عام آیتوں کے اعتبار سے یہاں وہ الفاظ اور استعمال ہوئے ہیں. اب وہ گورے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں یہ کیوں ہے. اب وہ یہاں اس لیے یوں ہے کہ رحیم کا مطلب صرف مرسیفل نہیں ہوتا. ہم نے صرف اس کا مطلب مرسیفل کر لیا, وہ یہ کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل ہے, ہم دعا کریں, وہ دعا قبول فرما کے ہماری اس کو مشکل کو دور کر دے, یہ اس کا رحم ہے. نہیں, جب پہلی آیت نازل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ اللہ اس کا دوسرا نام رحمان ہے. یہ تو دونوں نام اس نے بتا دیے اور فرمایا اس کی شان, اس کا تعارف کیا ہے, وہ رحیم ہے. اس کا مطلب ہوا رحیم کا وہ مطلب صرف مرزیفل والا نہیں ہے, وہ اس کا ایک جز ہے. رحیم ایک کائنات ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. کائنات کو پیدا کرنا, اس کی انجام تک پہنچانا, اگلا جہان بنانا, انسانوں کو فنا نہ ہونے دینا اور ہر ایک کا فیصلہ کرنا, یہ ساری اس کی رحمت کا تقاضا ہے. یہاں رحیم کس بات کو کہا گیا ہے؟ فرمایا یہ جو اس کا سسٹم ہے. کون سا سسٹم؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے, اور جو کچھ تمہیں اس نے عطا فرمایا ہے بن مانگے دیا ہے یہ اس کی رحمت ہے. نظام میں کائنات یہ رحمت ہے, اور زمین و آسمان کا جو نظام ہے یہ اپنے جو حساب سے چل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے. اور الغفور اس یہاں لغوی معنی ہو جائے, اگر لسان یعنی اس کے بہت پروف ہے لیکن مجھے وہ ضرورت نہیں اس کی دینے کی. غفور جو ہوتا ہے کبھی اس کا معنی لغوی معنی میں ہوتا ہے محافظ, حفاظت کرنے والا, اس کی نگاہ میں ہر چیز رہے. وہ اسی صورت کے بعد وہ صورت فاتر آتی ہے, وہاں پر وہ آیت آتی ہے زمین و آسمان کو وہ تھامے ہوئے ہے, وہ گرنے نہیں دیتا, اس کی وہ حفاظت فرماتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اس کا نظام رحمت کائنات کو چلا رہا ہے, اور پوری کائنات کو وہ رب سنبھالے ہوئے ہے, اس نے کور کیا ہوا ہے, اور اس کا سایہ رحمت اس کے اوپر ہے, اور اسی کے سایہ رحمت سے وہ پوری کائنات چل رہی ہے. یہاں غفور کا معنی بخشنے والا غلط نہیں ہے, مگر اگر جوڑ کر کے پڑھیں تو وہ گناہوں کی یہاں کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر تو حمد و ثنا, زمین و آسمان کا نظام, آخرت کا نظام, علم خداوندی, اور اوپر جانا نیچے آنا, اور یہ رحمت ہے. اور اس کے بعد غفور, چونکہ یہاں وہ غفور الرحیم وہ والا نہیں ہے کہ وہ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما دے, اس لیے یہاں رحیم پہلے آ گیا ہے اور غفور بعد میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. اب وہ تمہید کے بعد علم ہے اسے, فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتین الساعۃ. یہ جو علم و قدرت کے منکر ہیں خدا کے, یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. لا تأتین الساعۃ, قل اے میرے حبیب اعلان فرما دیں, قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب. کیا قسم ہے, حضور نے اعلان فرمایا تو قسم کھائی کہ ہاں قیامت ضرور آئے گی. قسم کیوں؟ وہ بھی قسمیں کھا رہے تھے. وہ کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. پورا ایک تو زور لگاتے, جس کو کہتے ہیں نا جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ اونچی بولتا ہے, اور وہ ماں باپ کے سامنے عموماً جو بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اونچی بول کر نا وہ ان کی سچے ثابت ہوتے ہیں. یا خامد کبھی بیوی کے سامنے اونچا بول کر وہ سچا ثابت ہوتا ہے. اسی طرح اونچا بولنا, یا ایک غریب آدمی کے سامنے بڑا بندہ اونچی بولتا ہے تو وہ اونچی بولتے. ایک تو یہ ہے کہ واقسم باللہ جہد ایمان, جہد کا مطلب اونچی بول کے دبدبے سے, اور پھر دوسرا ایک تو اپنے اونچی بولنے کا روب, سرداری کا روب, اپنی کہانت کا روب, اور پھر ساتھ اس کو ذرا اور پکا کرنے کے لیے قسم اللہ کی اٹھا لے. یہ جو اللہ کی قسمیں اٹھاتے تھے نا, یہ ایک حربہ تھا ان کا, اور اس کا راز کھولا ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے سورہ ہود کے اندر, کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے واقسم باللہ جا, اور نمل کے اندر بھی, لیکن یہ زیادہ راز کھولا ہے سورہ ہود کے اندر, کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اچھا ایک وہ زور لگاتے, اونچا بولتے, پھر وہ قسم اٹھاتے واقسم باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت, لا یبعث اللہ من, اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں قیامت نہیں آئے گی. اب ایک وہ سردار مکہ بھی ہے, پیسے بھی ہیں, اونچا بھی بول رہا ہے, قسم بھی اٹھا رہا ہے, وہ اس انداز سے قسم نہیں قیامت آئے گی. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں, یہاں قسم کا ذکر نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں قیامت آئے گی, زور لگا کے کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب
تو بھی ذرا زوردار طریقے سے جو انہوں نے پرسوں قسم کھائی تھی، پرسوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی دوسری صورت میں، یہ میرا مطلب ہے، جو پرسوں قسم کھائی تھی نا، اس کا جواب میں اعلان فرما دیں۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے، ہاں مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے جو غیب جانتا ہے اور تمام کائنات کا پوشیدہ چیزوں کو وہ جانتا ہے، کیونکہ قیامت ابھی پوشیدہ تھی نا، آنے والی تھی۔ میں اس اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں جو علم غیب جانتا ہے، ضرور قیامت آئے گی۔ تم کیسے کہتی ہو کہ قیامت نہیں آئے گی؟ اب حضور کو یہ قسم کیوں کھانی پڑی؟ حضور کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ میرا رب؟ حضور کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ وہ غیب دان رب ہے؟ یہ کیوں کہنا پڑا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور پھر وہ جو غیب ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ضرور آئے گی۔ اور پھر آگے وضاحت دیکھیں، ابھی بھی تیمیون کہیں گے نہیں، ان کا عقیدہ اللہ کے علم کے بارے میں بالکل ٹھیک تھا۔ اب یہ آخرت کے بات ہو رہی ہے، فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ حضور قسم کھا کے بتا رہے ہیں اور اپنے رب کی شان بتا رہے ہیں۔ نہیں جی، وہ تو رب کی شان یہ مانتے تھے کہ اس کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ لقمان حکیم نو پتر نو دسن دیا گلاں لوڑ نہیں سی، حضور کو اعلان فرمانے کی ضرورت نہیں تھی، قسمیں اٹھا کر بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو علم خداوندی کی اگر میں آیت پڑھوں نا تو شاید کئی عمریں لگ جائیں، جتنا قرآن میں اس کے اوپر بیان ہوا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہ یہاں نہ وہاں، نہ چھوٹی نہ بڑی، الا فی کتاب مبین۔ یہ بھی علم الہی کی ایک تعبیر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ اور کہاں محفوظ ہے؟ پچھلے پروگرام کو میں نے یہاں پر ختم کیا تھا، وہ کہتے تھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ریکارڈ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ ریکارڈ ہے۔ ڈیفرنٹ اینگل سے، ڈیفرنٹ سٹائل سے اس بات کو ارشاد فرمایا گیا۔ اور اگر یہی آیت یہ اصغر من ذالک والاکبر دیکھیں، سورۃ یونس میں دیکھ لیں، انعام میں دیکھ لیں، یہ اسلوب آیا ہے۔ تو اب قیامت کے بارے میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو مسئلہ یہ تھا اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ اس کے اندر طاقت نہیں، اور اگر وہ قیامت قائم کرنا چاہے تو ہمارے خدا قائم نہیں کرنے دیں گے، نعوذ باللہ۔ فرمایا میرے اندر طاقت بھی ہے، اور اگر میں اس جہان میں کوئی فیصلہ فرماؤں، لیس لہ دافع من اللہ، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور جب میں قیامت لاؤں کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے سٹائل میں قرآن کو دیکھیں تو ان کے عقیدے کی وہ باتیں کھلتی ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، کیا سوالات تھے، ورڈ آف دا اسٹریٹ کیا تھا، کیا لوگ کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کیا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا ہر چیز کا وہ جانتا ہے۔ یہاں پر یہ اتنی بات ہے، اگلی آیت پڑھنے سے پہلے دوبارہ اس بات کو ایک بار دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جہان کی شان کو بیان فرمایا زمین و آسمان کی ایک بات ارشاد فرما کے، نظام چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، اور یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کے قدرت کی دلیل ہے، اس کے علم کی دلیل ہے۔